والے جو بزرگ ہیں علی بن عثمان حجویری المتوفی 465 ہجری، کشف المحجوب آپ کھول لیں، اس میں آپ صاحب اور سکر کا چیپٹر نکال لیں۔ داؤد علیہ السلام کے اوپر جھوٹا واقعہ انہوں نے لکھا کہ ان کی نظر اوریہ نامی اپنے صحابی کی بیوی پہ پڑی، اس کو جنگ میں قتل کروا کے خود شادی کر لی، تو وہ کہتے ہیں وہ حالت صحو میں تھے، یعنی ان سے یہ جان بوجھ کے ہوا۔ ٹھیک ہے جی، یہ صحو سواد والا ہے، ایک وہ سین والا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بھول، سواد والا انٹینشنلی کرنا، تو کہتے ہیں اسی لیے اللہ نے ان پہ گرفت کی۔ جھوٹا واقعہ تورات کے اندر، ٹیمپرڈ تورات میں یہ، اور زن نکالا ہے انہوں نے اس سے، صرف لکھا نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ بایزید بستامی کا سکر جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی بھی تو نگاہ زید ابن حارثہ کی بیوی پہ پڑی، سیدہ زینب پہ، وہ ان پہ حرام ہو گئی، حضور نے خود شادی کر دی۔ حضور علیہ السلام پہ اس لیے گرفت نہیں ہوئی کہ آپ حالت سکر میں تھے، یعنی ہوش میں نہیں تھے۔ یہ ساو اور سکر کا چیپٹر کھولیں، نبی علیہ السلام کے بارے میں کوئی سکر کہے تو قرآن تو کہتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اندر کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا موجود تھی۔ جس میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا ہو وہ اپنی صحابی کی بیوی کو دیکھے گا۔ یہ واقعہ کشف المحجوب میں لکھا ہے۔ اب ہم نے بتایا ہے تو نجی محفلوں میں مجھے بریلویوں کے علماء کہتے ہیں کہ جی یہ بالکل گستاخی اور کفریہ واقعہ ہے، ان کو کہ کیمرے میں بیان کریں، وہ کہتے ہیں نہیں ہماری پبلک ہمیں مارے گی۔ تو یہ سارا عشق رسول پھر جعلی چل رہا ہے آپ لوگوں کا۔ تو یہ جو بابا بنا ہوا ہے ڈاکٹر کہتا ہے جی میں بڑی یہ باتیں کرتا ہوں، تو نکلوا نا اس میں سے کشف المحجوب میں سے یہ عبارت، اور جب نکالے گا پھر ماننا پڑے گا کہ میں نے آگے اصلاح کی ہے۔ تیرے سارے بزرگ پچھلے 1000 سال سوئے رہے ہیں، جو 465 ہجری میں فوت ہوئے ہیں نا علی بن عثمان حجویری، ٹھیک ہے نا۔ او میں نے سر میری داڑھی مونچھ نہیں نکلی تھی، میں نے وہ ساری کتابیں پڑھی ہیں جو انہوں نے ابھی تک نہیں پڑھی ہوئی۔ ان سے صرف پوچھ لینا اگر اس ویڈیو سے کے بغیر کہ تصوف کی پہلی کتاب کون سی ہے جو لکھی گئی ہے عربی زبان میں، نہیں بتا سکتے۔ رسالہ قشیریہ لکھا گیا ہے، ابو القاسم قشیری، جو باقاعدہ کتاب ہے، جیسے حدیث کی باقاعدہ کتاب الموطا امام مالک ہے۔ المتوفی 465 ہجری، یہ علی بن عثمان حجویری کے استاد ہیں، کشف المحجوب میں ان کا ذکر انہوں نے کیا ہے۔ اس میں بایزید بستامی کا چیپٹر نکالے، انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے کہ 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ اور یار اس نے رسالہ قشیریہ پڑھا ہوتا تو بایزید کو یہ تابعی کہہ رہا ہوتا، رسالہ قشیریہ نے پڑھا۔ اور فارسی میں پہلی تصوف کی کتاب جو باقاعدہ لکھی گئی وہ کشف المحجوب ہے، جس میں اتنا کچھ لکھا ہوا ہے کہ میں ایک طرح سے شروع کروں تو دوسری طرف گستاخیوں سے بھری پڑی ہے وہ کتاب، اللہ کی گستاخیاں، نبی علیہ السلام کی گستاخیاں۔ میں نے صرف آپ کو ماڈل کے طور پہ یہ 2-4 باتیں بتائیں، کیونکہ میں اب یہ لیکچر نہیں دے رہا گستاخانہ عبارتوں پہ، ورنہ تو یہ کلپ بہت لمبا ہو جائے گا۔ کسی کو شوق ہے ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پہ جائیں۔ آپ نے تو سنیت کا صرف لیبل لگایا ہوا نا، سنیت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ سن سنا کے سنی، اور ٹنی ہوتا ہے پڑھ پڑھا کے سنی بنو، بکش مسلم۔ اہلسنتپاک.com پہ جائیں، ریسرچ پیپرز کے پورشن میں میرا ریسرچ پیپر نمبر 2 ہے اندھا دھند پیروی کا، جہاں وہ نکالیں اس کو پڑھیں۔ وہ میں نے آج سے 8-9 سال پہلے لیکچر پورا دیا جو ہزاروں بریلویوں کی توبہ کا سبب بنا۔ ادھر میرے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں سر لیکچر ہے ہی وہی ہے، کیونکہ تسی انہوں نے پوری ڈاکٹرین ہی اٹھا کے پرے سٹ دیتی ہے۔ تو وہ اس میں نے اس طرح کے کئی واقعات بتائے ہیں۔ ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے 032159000162۔ صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک یہ فون آن ہوتا ہے۔ آپ ریسرچ پیپرز بائی ڈاک بھی منگوا سکتے ہیں، فری ڈاؤن لوڈ کریں PDF، تو آپ کو اور کئی چیزیں ملیں گی۔ اور وہ کہہ رہے تھے جی وہ سلوٹ مار کے گئے ہیں جی بابا جی، سلطان الہند سلوٹ مار کے گئے ہیں۔ اچھا دلیل میں کبھی ڈاکٹر اقبال کے شعر پڑھ رہے ہیں، کبھی فلانے کا شعر، وہ کو قرآن حدیث پڑھ اللہ دے بندے، اس لیے کہ اسے پتہ ہے قرآن حدیث میں آئی نہیں ہے۔ وہ سلوٹ مارنے والے نے جو کام کیتا ہے نا، میں یہ نہیں کہتا انہوں نے کیا، ان کی کتاب میں جو ان کے بارے میں آتا ہے، خواجہ معین الدین چشتی المتوفی 633 ہجری۔ سر ہمیں تو سن بھی پتہ ہے ان کے، انہوں نے ہمارے ساتھ علمی بات کرنی ہے۔ اے ذرا دسن منو کیڑا کدو جمعہ کدو فوت ہویا ہے، انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں۔ ہشت بہشت 8 جنتیں، 8 چشتیہ کے بزرگوں کے انہوں نے واقعات لکھے ہیں۔ اس میں انہوں نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ملفوظات جمع کیے ہیں فرید الدین گنج شکر نے، فوائد السالکین کے نام سے وہ کتاب ہے۔ اس میں معین الدین چشتی صاحب کے بارے میں وہ واقعہ لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ وہ خاص حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس خاص حالت کے اندر ایک بندہ ان کے پاس آیا اور ان کو کہنے لگا کہ جی میں نے آپ کا مرید ہونا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا مرید ہونا ہے،
تو سنا کلمہ کیسے پڑھتا ہے؟ جی کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انہوں نے کہا اچھا مرید ہونا ہے تو پہلے ایک دفعہ پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اچھا آپ کو انہوں نے وہ اشر علی رسول اللہ والا واقعہ سنایا ہوا ہے، وہ بھی غلط ہے، اس کے اوپر بھی میں نے لیکچر ریکارڈ کرایا، اپنا چھڑ دیتا ہے انہوں نے۔ اچھا وہ کہتے ہیں مرید چونکہ صادق یقین والا تھا، اس نے فوراً پڑھ دیا، تو شیخ نے اسے مرید کر لیا اور پھر کہا کہ یہ جو میں نے پڑھوایا تھا نا صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے پڑھوایا تھا، کلمہ وہی ہے، میری کیا اوقات ہے، اٹھو مت بیٹھو۔ تو ہم کہتے ہیں یار کیا سیدنا ابوبکر عمر عثمان و علی یہ کلمے پڑھایا کرتے تھے کسی کو چیک کرنے کے لیے؟ اور مجھے بتائیں چیک کرنے کے لیے صحیح کلمہ پڑھایا جاتا ہے یا الٹا کلمہ؟ صحیح کلمہ۔ اچھا دوسرا وہ کہتے ہیں بعد میں توبہ کی، نہ توبہ ایسے نہیں ہوتی، توبہ یوں ہوتی ہے کہ میں نے کفر کیا تھا تو میرا بھی نکاح ٹوٹ گیا، میری پیر سے بیعت ٹوٹ گئی، تو میں اب توبہ کرتا ہوں، پہلے میں مرید ہو کے آنا پھر تنوں اپنے عقد ہی لینا مریدیت ہی۔ سر ہاں یہ مسئلہ ہے کہ کلمات کفر کہنے سے نکاح بھی ٹوٹتا ہے۔ سر سانو کہانی کراؤ گے، اسی تے صوفیاء نو ادوں دا جاننے ہیں جدوں تانوں پتہ بھی نہیں سی۔ اچھا بیعت بھی گئی، ایمان بھی گیا، اور شیخ صاحب پہلے تو جا کے نکاح بھی کران گے نا بیوی نال اپنا، کیونکہ نکاح بھی ٹوٹ گیا، اور وہ اپنے گھر کی فکر پی جانی سی، اس تو بعد کوئی نہیں پئی۔ کہتے ہیں بعد میں انہوں نے کہا میں نے چیک کرنے کے لیے کہا تھا، توبہ پھر بھی انہوں نے نہیں کی ہے۔ اور اس طریقے سے یہ ویسے منسوب ہے، میں نہیں کہتا انہوں نے کروایا ہوگا، چونکہ یہ ضد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے پھر بھگتو۔ اور الٹا کہتے ہیں وہ جی وہ خاص حالت میں تھے، تو ہمیں بابا جی آپ کے بتاتے ہیں، خادم حسین رضوی صاحب حافظہ اللہ تعالی اکثر ویڈیوز میں کہتے ہیں اوے تسی پونکنا ہوندا ہے تے نبی تے ہی پونک دیو، یہی کہتے ہیں نا۔ میں انہی کا جملہ ان پہ ڈال رہا ہوں، اگر انہوں نے کہا ہے، چونکہ ان کی ضد ہے، کہا ہے، چلے کتابوں میں۔ میں خادم رضوی صاحب کو 94 سے جانتا ہوں، جب کوئی ان کو جانتا بھی نہیں تھا، ہمارے گلی کی مسجد میں وہ آ کے درس دیا کرتے تھے ویکینڈ کے اوپر، کالی داڑھی تھی اس وقت، 1994 میں میں FSC میں تھا، میں اس وقت سے جانتا ہوں بابا جی کو۔ تو بابا جی سے مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ تعالی، بابا اڑا نا ویسے مخلص ہے، کام چک دے گا انشاءاللہ، کشف المحجوب بھی، حشت بہشت بھی، تذکرۃ اولیاء بھی، اور ایڑا ڈاکٹر ہے نا یہ بھی بابا جی دی نسبت نال اپنے لاندا ہے خادمی، تے اے بابا جی کو میری طرف دسنا، بابا جی سلوٹ ماراں گا میں کہ جدوں یہ کام کر دیں گے نکال دیں گے نا تو میں سلوٹ ماروں گا۔ اچھا وہ کہتے ہیں وہ اصل میں نا خاص حالت نہیں آپ نے پڑھی، تو ہم پوچھتے ہیں یار با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، اور خاص حالت ہی تسی پونکنا ہی ہوندا نبی اتے تو ڈیلی لینگویج، اور پھر پلی لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ایک حدیث ہے نا جی، اے نہیں پتا کتنے لکھی ہے، وہ میں دس دینا وہ صحیح مسلم میں۔ نبی علیہ السلام نے ایک توبہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گنہگار بندے کی توبہ پہ کیسی خوشی ملتی ہے، تو اس کی ایک مثال بیان کی کہ تم میں سے کوئی شخص ہو، ایسا شخص جو کسی ریگستان سے گزر رہا ہو اور وہاں پہ وہ لیٹے تھوڑی دیر کے لیے، اس کا سامان اس کی سواری پہ لدا ہوا ہو، جب وہ اٹھے تو سواری غائب، اب کتنی دور تک ریگستان میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے، پانی اور کھانا کہاں سے لے گا، وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے، اچانک اس کی سواری اس کے سامنے آ جائے تو اسے کتنی خوشی ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا وہ اتنا خوش ہو کہ خوشی میں اس کی زبان سے الفاظ بھی لڑکھڑا جائیں، وہ کہنا تو یہ چاہ رہا ہو اے اللہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب، لیکن اس کی زبان لڑکھڑا جائے اور وہ کہے اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، آگے الفاظ ہے من شدت الفراح، خوشی کی وجہ سے لڑکھڑا جائے، تو اس سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے جب کوئی گنہگار بندہ اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں اس میں بھی تو دیکھیں اسے کلمہ، تو وہ تو زبان لڑکھڑائی تھی، یہ تو نہیں بعد میں پڑھتا رہتا ہے اور وہ چھاپتے رہتے ہیں آپ کہ پڑھ ٹیسٹ کر، وہ تو آپ بھی کہیں کہ ہمارے بزرگوں کی اس وقت زبان لڑکھڑا گئی تھی، تو یہ کیسے کہیں، وہ تو بعد میں خود کہہ رہے ہیں کہ میں خود پڑھوایا سی، لڑکھڑائی بھی کوئی نہیں، وہ کسی پاسوں نہیں بچ دے، کسی پاسوں نہیں بچ دے، اور پلیز کی لے رہے ہوتے ہیں اس حدیث کی، اس حدیث کا دور دور اس سے لینا دینا کوئی نہیں ہے۔ اپنی قبر میں آپ نے جانا ہے، میں ایک بہت پاکستان لیول کے مفتی ہیں بریلویوں کے، ان کو گستاخانہ عبارتوں پہ مناظرے کرنے کا بھی بڑا شوق ہے، میں نام نہیں لیتا، مجھے فون پہ انہیں خود یہ بات کہی، پھر پرسنل ملاقات میں بھی، کہ بھائی یہ جو آپ گستاخانہ عبارتیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں نا، خصوصاً کشف المحجوب کی وہ صاحب اور شکر والی، میں اسے کفر سمجھتا ہوں، میں نے اللہ کو منہ دکھانا ہے، میں بابوں کے پیچھے اپنا ایمان نہیں برباد کرنا چاہتا،
لیکن کہتے ہیں عوام کے سامنے میں نے بیان کیا، انہوں نے مجھے نہیں چھوڑنا. تو اس کا مطلب ہے آپ نے جو عشق رسول کی گھٹی ان کو دی ہے وہ پھر صحیح نہ نکلی. صحیح ہوتی تو بابے کیا چیز تھے؟ نبی علیہ السلام کی مبارک جوتیوں کے اوپر اس خاک پہ سب کچھ قربان. تو یہ صرف نالین شریف کے بیج ہی آپ لوگوں نے لگانے ہیں. ٹھیک ہے، تو خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں. اور میری یہ ویڈیو کسی کو ملائن کرنے کے لیے نہیں ہے، نعوذ باللہ. چونکہ آپ لوگ ابتدا کرتے ہیں اور جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کے بارے میں بولتا ہے. بزرگوں کے بارے میں نہیں، آپ نے اپنے بزرگوں کے بارے میں جو کچھ ہمیں بتایا ہے نا، ہم اسی میں سے بول رہے ہیں. آپ اپنی کتابوں کی صفائی کروائیں، یا اگر آپ سمجھتے ہیں بزرگوں نے یہ سب کچھ کیا تو بزرگوں کے لیے پھر آپ خود جو کچھ تجویز کرنا ہے وہ کریں. میں نے کبھی بھی نہیں کہا، میں کہتا ہوں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں اور یہ کتابوں کی پرنٹنگ بند کریں اور کتاب و سنت پہ آ جائیں. آپ اپنے بزرگوں سے دستبردار ہو جائیں. ہمارا تو ویسے ہی کوئی نہیں ہے، ہمیں تو اللہ نے ایک ہی دیا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا. اور کتابوں پہ آ جائیں اور جھوم کے کہہ دیں کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور ایک بار جھوم کے یہ بھی کہنا ہے کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہوگا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے دور کر دے، معاف بھی فرما دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.